جی بس باقی روایت کا ترجمہ پھر کبھی سے توجہ کریے گا. اللہ نے سب کچھ بنایا میرے محمد کے پسینے سے. سنیے یہی مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ فغن ہے. خالق میں اول بعثت میں آخر مجسم نور مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ فغن ہے. شمس نبوت نجوم صحابیت کو منور کر رہا ہے. اتنے اب پتہ نہیں کون متوجہ کھڑا ہے اور کون فقط دیکھ رہا ہے کہ نعرے کہاں سے لگتے ہیں. سنو گے جملہ, اتنے میں اس در کو جنبش ہوئی. سنو سننا جملہ, تاریخ زمانے کے ساتھ حسن حمدانی جملہ کہہ رہا ہے. اپنے ایک ایک لفظ کا خود ضامن ہوں. میرے 100 سے زیادہ شاگرد اس وقت پاکستان کی سرزمین پہ مختلف مساجد میں ممبروں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. الحمدللہ نجف میں قم میں پڑھ رہے ہیں. غیر ذمہ داری بات نہیں کروں گا, توجہ کریے گا, توجہ کرنا. سننا جملہ, مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ جلوہ فغن ہے. اصحاب پیغمبر ستاروں کی طرف عزم رسالت کو سجا رہے ہیں. نگاہ نگاہ نگاہ, تنہا دروازہ آئے, تنہا دروازہ, اکیلا دروازہ, یکتا دروازہ جو خدا کے گھر میں کھلتا تھا. کیا بات ہے بھائی تمہاری, سلامت رہو, سلامت رہو بھائی. جنہوں نے ہاتھ اٹھا دی میرا سلام ہے تمہیں. قیامت میں بی بی سے خیرات ہوئی نہیں دائیں ہاتھوں کے ساتھ. نام اعمال خدا تمہارے نہیں دائیں ہاتھوں میں عطا فرمائے جو حسین کے عشق میں بلند ہو گئے ہو. سننا, وہ تنہا دروازہ جو خدا کے گھر میں کھلتا تھا وہ بطول کا دروازہ تھا, وہ زہرا کا دروازہ تھا, وہ سیدہ کا دروازہ تھا, وہ مخدومہ کا دروازہ تھا, وہ طاہرہ کا دروازہ تھا, وہ عصمت کی انتہا کا دروازہ تھا. اگر سمجھ نہیں آئی, وہ حجاب قدرت کا دروازہ تھا, حجاب اللہ کا دروازہ. مصطفیٰ 2 سال کا, کیا 2 سال کے سن میں پیکر مصطفیٰ, نور مصطفیٰ, کرن مصطفیٰ, آیت مصطفیٰ, وجود مصطفیٰ, منی کی مصداق ہستی حسین اس منزل پہ آیا. حسین اس منزل پہ آئے کہ ایک قدم حسین کا اب توڑ سکو تو بطول کے در کی عظمت تولنا. خدا کی قسم بطول کے در کی عظمت سلمان کی ریس سے نظر نہ آئے گی, بطول کے در کی عظمت حسین کے قدموں سے نظر آئے گی. کیوں کہہ رہا ہوں, سنو, ایک ہی وقت میں حسین خدا کے گھر میں بھی کھڑا تھا اور بطول کے گھر میں. کیوں, ایک پاؤں حسین کا بطول کے گھر میں ہے, ایک خدا کے گھر میں. ادھر حسین آیا. حسین کا ایک قدم خانہ زہرا میں ہے, ایک قدم خانہ خدا میں ہے. نگاہ رسول کی نگاہ جس سے خود خدا دیکھتا ہے, انہیں نگاہوں میں اٹھ کے در زہرا کا زیارت کی. در کے باب کو کھلتا ہوا اور در سے نکلتا ہوا حسین دکھائی دیا. حسین کے دونوں پاؤں خانہ خدا میں آئے. توجہ کریے گا, آپ جانتے ہیں یہ جو میں لباس پہن کے کھڑا ہوں یہ عرب کا لباس ہے. توجہ کریے گا, اس کو تشتاشا بھی کہتے ہیں, چوغا بھی کہتے ہیں. توجہ کریے گا, یہ عرب کا لباس ہے. پاؤں تک کرتا پہنتے ہیں جسے میں نے پہنا ہوا ہے. توجہ کریے گا, اپنے پیغمبر کی سنت میں, اپنے ائمہ کی سنت میں یہ لباس مجھے کہ گالا نہ کڈن شروع ہو جائے کرے. ہو سکتا ہے کوئی مولائی بھی اس لباس چھوڑے. نعرہ حیدری, رونے اکثر ہوتا ہے. ہاں خدا کی قسم, میرا مولا علی فرماتا ہے جس کے تم جانتے نہیں نا, جس کا انسان نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. جب اس کو جان لیتا ہے پھر اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ورنہ اگر دنیا جان لے کہ محمد نے کہا ہے یا علی, علی فی الاسلام
کل روح فی الجسد، علی السلام میں ایسے ہے جیسے روح بدن میں، روح بدن میں نہ رہے بدن مردہ ہوتا ہے، علی السلام میں نہ ہو اسلام کا حال کیا ہوگا؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام زندہ رہے تو پھر علی علی کرو، ہر منزل پہ علی علی کرو، جس کا یقین ہاتھوں میں اٹھا کے نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نعرہ حیدری، وجہ کیا ہے کہ جہاں علی علی ہوگا حلالی کی روح کھچ کے اسی منزل کی طرف جاتی ہے، مسلمان کی روح کھچ کے اسی منزل کی طرف جاتی ہے، مومن کی روح بدن کو کھینچ کے وہیں لے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح جنت میں رہ کے آئی ہے، اسے پلٹ کے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں قرآن کہتا ہے خامشی ہی خامشی ہے۔ مصطفیٰ نے خبر دی ہے ایک ذکر جنت میں بھی ہوتا ہے جو ہر منزل پہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا جب خدا نے مجھے عرش کی بلندیوں پہ بلند کیا، خدا نے مجھے اپنی آیات دکھائی، انہی آیات میں سے خدا نے مجھے جنت کی زیارت بھی کرائی، جنت کو بھی دکھایا۔ جب میں جنت میں گیا تو کیا دیکھا؟ فرمایا فی جنت ابوابا کثیرہ، جنت میں ایک دو نہیں سات نہیں کئی دروازے ہیں، محلات کے دروازے، باغوں کے دروازے، باغیچوں کے دروازے، حجروں کے دروازے، قبروں کے دروازے، محلوں کے دروازے، کئی دروازے ہیں۔ فرمایا فیہا ابوابا کثیرہ وعلیہا دکۃ، مگر تمام دروازوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ کیا؟ ہر در پہ ایک زنجیر در لٹک رہی ہے، ہر دروازے پہ ایک زنجیر در ہے۔ فرمایا فی الجنت ابوابا کثیرہ، جنت میں کئی دروازے ہیں، وعلیہا دکۃ، ہر دروازے پہ زنجیر در ہے، فاذا دکت دکت وزنت وحنت وقالت یا علی یا علی یا علی، ہر دروازے پہ زنجیر در ہے۔ جب دروازہ ہلتا ہے زنجیر در ہلنے لگتی ہے، ادھر سے حور آتی ہے، ادھر دروازہ کھلتا ہے، ادھر زنجیر در ہلتی ہے، ادھر دروازہ بند ہوتا ہے، ادھر زنجیر در ہلتی ہے، ادھر سے خلوان آتے ہیں، ادھر سے دروازہ کھلتا ہے، ادھر زنجیر در ہلتی ہے، ادھر دروازہ بند ہوتا ہے، ادھر زنجیر در ہلتی ہے۔ اس کے ہلنے سے چھن چھن کی صدا نہیں آتی، میرے محمد نے فرمایا اس کے دروازے سے، زنجیر کے ہلنے سے ایک ہی ادا آتی ہے، زنت وحنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ تو جنت کی ہر منزل پہ ایک ہی ندا ہے، سوال میرا ہوگا، حلالیہ جواب تمہارا ہوگا، سوال میرا جواب تمہارا، سوال میرا جواب تمہارا۔ اور جاؤ، حسن حمدانی گارنٹی دے رہا ہے ہر جواب پہ ختم قرآن کا ثواب سمیٹتے جانا، ہر جواب پہ ختم قرآن کا سمیٹتے جانا۔ توجہ کرنا، جنت کے باغوں میں آواز کیا تھی؟ بولو یار، جنت کے باغوں میں آواز کیا تھی؟ جنت کے باغیچوں میں صدا کیا تھی؟ جنت کے محلوں میں ندا کیا تھی؟ جنت کے حجروں میں آواز کیا تھی؟ جنت کے کمروں میں صدا کیا تھی؟ تو پھر کائنات امکان کے ذرے ذرے میں کیوں نہ علی علی ہو، چمن چمن کلی کلی۔ اور جنت ہاتھ تھلے تو بھی چاہ کے پورا سوال کرو بھائی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نعرہ حیدری۔ حسین آئے، رسول منبر پہ دیکھ رہے، سنیے ہمارا عقیدہ ہے شیعہ اور اہل سنت کا، جو حسینی سنی ہے، جو حیدری شیعہ ہے۔ ہم شیعہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ امام بن کے آتا ہے، امام ووٹوں سے نہیں بنتا، امام بیٹھک سے نہیں آتا، امام وصیت سے نہیں بنتا، خدا بنا کے بھیجتا ہے، امام شورا کی محفل سے نہیں نکلتا، امام ہوتا ہے۔
امام خدا بنا کے بھیجتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے حسین آیا تھا امام تھا، رسول کے ہاتھوں پہ تھا امام تھا، رسول نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی حسین امام تھا، حسین نے لاب دہن پیمبر چوسا حسین امام تھا، فقط تھا نہیں، خدا کی قسم آدم نہ تھا حسین امام تھا۔ نبی ہمارا شیعوں کا عقیدہ، میں شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کچھ نہ تھا، ایک اللہ تھا جو بنا رہا تھا، ایک یہ نور محمد تھا جو خلق ہو رہا تھا۔ اب جو نور کی کرن ہے وہ نور محمد سے ہے، تو خدا کی قسم پہچان لینا، جن کو کہے نا محمد یہ مجھ سے میں ان سے، وہی نور محمد ہے۔ توجہ کریے گا، اب امام ہے، امام نے پہنا ہوا تھا چوغا، توجہ کرنا، امام کا ہر قدم نتیجہ لینا، نتیجہ دے رہا ہوں ذہن سے بیٹھ رہا ہوں، امام کا ہر قدم امامت کا قدم ہوتا ہے، بولو امام کا ہر قدم، بولو امام کا ہر قدم امامت کا قدم ہوتا ہے، امامت کا قدم جچا تلا نپا تلا ہوتا ہے، امامت کا قدم ڈگمگاتا نہیں، امامت کا قدم ڈگمگاتا نہیں۔ ادھر حسین نکلے، آج خدا نے چاہا کہ حسین کا پاؤں حسین کے دامن سے الجھے، آج خدا نے چاہا کہ حسین کا پاؤں حسین کے دامن سے الجھے، کیوں؟ خدا حسین کی عظمت اصحاب محمد کو بتانا چاہتا ہے، اصحاب مصطفیٰ کو بتانا چاہتا ہے، دامن حسین قدم مبارک حسین سے الجھا ہی تھا۔ ادھر حسین زمین کی طرف آ رہے تھے، اصحاب کے ہوتے ہوئے محمد منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں، اسلام سکھا رہے ہیں، اللہ کا پیام دے رہے ہیں، محمد دین دے رہے ہیں، مصطفیٰ دین دے رہے ہیں، مصطفیٰ اسلام سکھا رہے ہیں، پیام خداوند دے رہے ہیں۔ ادھر جب حسین کو زمین کی طرف آتا دیکھا نا، حسین کا دامن حسین کے پاؤں میں الجھا، ادھر حسین زمین کی طرف آ رہے تھے، گر امام سب کا ہی نہیں، حسین زمین کی طرف آ رہے تھے، مصطفیٰ نے منبر چھوڑا، تیز کر اٹھاتے حسین کی طرف بڑھے، حسین کو ہاتھوں پہ دیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کسی صحابی کو حکم کر دیتے، وہ پیچھے مڑ کے حسین کو سہارا دیتا، کہا خبردار وہ امام ہے، امام کو امام سہارا دے سکتا ہے، میرے امام نہیں۔ ادھر مصطفیٰ، نتیجہ لیجیے، جیو بیٹا سلامت رہو، حسینیت نہیں، جن کا جنہیں ہاتھوں اٹھا کے بولو شیعہ سنیے، بولو حسینیت، یزیدیت۔ بس ادھر رسول نے حسین کو ہاتھوں پہ دیا، چلتا ہوا رسول منبر پہ دلوا فغن ہوا، توجہ کریے، حسین کو پیغمبر اعظم نے زانو اقدس پہ بٹھایا، حسین کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، جب تک حسین نے چاہا لاب دانے مصطفیٰ چوستا رہا، حسین نے لاب دانے ہم حیدر کرار کے ماننے والے، پاکستان کے بانی، پاکستان کے محافظ ہیں۔ یہ پاکستان ہم نے بنایا، ہمارے آبا نے بنایا، ہم نے اس پہ سرمایہ گزاری کی ہے، ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے، اس کی بقا ہمیں عزیز ہے، مگر ہمیں کمزور نہ سمجھنا، ہمیں غریب نہ سمجھو، ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کو ہم نے کبھی نہیں مانا، ہم ہر خیبر کو ایک ہی نعرے سے فتح کرنا جانتے ہیں، وہ دہشت گردی کا خیبر ہم نے فتح کیا، ہم نے 20,000 جنازے اٹھائے ہیں، مگر خدا کی قسم جنازے اٹھا کے ہم تھکے نہیں، آج بھی کہتے ہیں آؤ حسین کے نام پہ ہمارے سینے حاضر ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اپنا اسلحہ آزما، ہم اپنا سینہ آزمائیں گے، خدا کی قسم سننا، ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہیں گے، نہ کوئی ہمیں حیدر حیدر کرنے سے روک سکتا ہے، نہ حسین حسین کہنے سے روک سکتا ہے۔ اگر میری آواز میری بات کے ساتھ ہو تو آؤ پھر اپنی آوازوں کو بلند کرو، ایک مرتبہ وہ نعرہ لگاؤ جو علی کو اتنا پسند ہے کہ جب علی مرحب کے سامنے آئے نا تو خود بلند کیا اور کہا سمتنی امی، اے نعرہ میں
میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، اور ایسی آواز ہو کہ چار دانگ عالم میں گونج اٹھے، جتنا ماں کا دودھ پیا ہے اتنی طاقت سے بولو حیدر، آؤ دیکھ لو، آؤ دیکھ لو۔ 20 محرم 61 ہجری کربلا میں وارد ہوا، 20 صفر 61 ہجری، اور آج 20 صفر 62 ہجری عطیہ کوفی جابر عباس کی قبر پہ بیٹھا ہے، شانہ ہلا کے کہتا ہے جابر ذرا متوجہ ہو، کبھی دنیا میں بھی آ گیا کر، تو عباس سے ہی باتیں کرتا رہتا۔ جابر لگتا ہے کوئی زائرین حسین کا قافلہ ہے یا کوئی ویسا جاگزر قافلہ ہے، دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 3 محمل ہیں، 500-600 گھوڑا سوار ہے، جو معاملوں کے کبھی آگے آگے چلتا ہے اور کبھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آ کربلا کی طرف رہے ہیں۔ کہا پھر یہ وہ نہیں ہو سکتے جن کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ مجھے تو بنی اسد کے لوگوں نے بتایا ہے جب 11 محرم کربلا سے علی کی بیٹیاں گئی تھیں تو 64 بیویوں نے اجر رسالت ہاتھوں میں لیا تھا، 64 بیویاں قیدی ہو کے گئی تھی، 64 بیویاں 3 محملوں پہ بیٹھ کس سے یہی حق بنتا ہے غریبوں کو، جناب سیدہ تمہیں جزا دے بھائی، یہی حق بنتا ہے، مولا آپ کو جزا دے۔ کہ مجھے تو بنی اسد کے بڑوں نے بتایا ہے 84 یتیم لے کے زینب گئی تھی، 3 معاملوں میں 64 بیویاں 84 یتیم نہیں بیٹھ سکتی، یہ کوئی اور ہو گئے۔ جاتی ہے کوفی کربلا کی سرحد پہ کھڑا ہو جا، قافلے والوں سے کہنا اگر ظاہر ہو تو اس سرزمین کے شہنشاہ کے جرنیل عباس کا حکم ہے، سواریاں روک کے پیدل چل کے قبر حسین ہے، اور اگر مسافر ہو تو خبردار اس سرزمین پہ سواری سمیت نہ آنا، اس ریت میں زہرا کا برگ رول گیا، اس ریت میں زہرا کا شیر شامل ہو گیا، یہ زمین نہیں رہی، یہ کربلا معلیٰ ہو گیا۔ کربلا سے باہر سے گزر جاؤ، عطیہ کوفی منتظر ہے، سپاہی پیچھے چلے گئے، 3 محمل آگے آگے آ رہے ہیں، ایک مہاری ہے جو کبھی سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے واہ اکبرا، اجرکم من اللہ، ہاتھ ہے تو بھائی سر پہ مار کے کہو نا، اکبر کو سلامی دینا، واہ اکبرا ہائے اکبر، کبھی کہتا ہے واہ شبابہ ہائے جوانی، واہ اخیہ ہائے میرا غریب بھائی، کبھی کہتا ہے واہ عباسا ہائے عباس۔ عجیب مہاری ہے، لوگ آنسو روتے ہیں، یہ خون رو رہا ہے، جس کی کمر جھک گئی ہے، داڑھی سفید ہے، ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے، کہنے کو بچہ ہے، دیکھنے میں وہ بھی بوڑھا ہے۔ آگے بڑھا دیے کوفی، مسافر وہی رکا قافلہ، قریب آیا، مسافر اگر تو مسافر ہے، راہ گزر ہے تو اس سرزمین پر سواری لے کے گزرنے کی اجازت نہیں، اگر زائر قبر حسین ہے سواریاں بٹھا، زائرین کو پیدل لے کے جائے۔ ابھی عطیہ کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ فضہ کی آواز محمل ثانیہ زہرا سے، سجاد مخدومہ نے یاد کیا ہے،
چلتے ہوئے سید سجاد مخدومہ کے محمل کے نیچے آئے. 2-4 منٹ جو میری طرف رکھیے گا آزادارو. مخدومہ کے محمل کے نیچے پھپھی آپ نے یاد کیا سجاد یہ میرا کارواں کیوں رک گیا؟ کہ پھپھی سرزمین کربلا میں مدفن شہیدوں کے مجاور جابر کا غلام ہے عطیہ کوفی. وہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر زائر ہو تو سواریاں بٹھا کے پیدل قبر حسین پہ آؤ. سجاد سے پوچھنا یہ کس کا حکم ہے؟ سید سجاد عطیہ کوفی یہ کس کا حکم ہے؟ کہا سرزمین کربلا کے شہنشاہ حسین کا جرنیل عباس. عطیہ کوفی نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ معمل میں مخدومہ نے سنا. عزاداروں پہ ساختہ تو مڑ گیا مدینہ کی طرف. کہا اماں زہرا دیکھ، نانا رسول اللہ دیکھ، جب میں گئی تھی نا رسیاں پہن کے تو لوگ کہتے نا غریب حسین، اب تو پلٹ کے آئی ہوں تو لوگ کہہ رہے شہنشاہ حسین. آواز ای سجاد معمل بٹھا، میرے عباس کا حکم ہے تو پیدل چل کے جاؤں گی. ابھی سواریوں کے اگلے گھٹنے زمین پہ آئے تھے کہ دور سے جابر کبھی اٹھتا ہے کبھی دوڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے پھر دوڑتا ہے. آنکھوں کی بنائی نہیں ہے، رسول کا پورا صحابی ہے، آنکھوں سے نظر آتا کچھ نہیں ہے. اپنی ابا اتار کے اشارے کر رہا ہے، عطیہ ان کو نہ روک، اور یہ وہی ہے، اور یہ ثانیہ زہرا ہے، اور یہ زینب کبریٰ ہے، اور یہ حسین کی بہن ہے، اور حسین کا ماتم کرنے قبر حسین پہ آ گئی. ماتم حسین.